ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ کسی کو قتل کرنا بھی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس میں تو دو کام ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی اور دوسرے کسی مسلمان کی ناجائز جان لی۔ تو کل ملا کے خلاصہ یہ نکلتا ہے، نچوڑ یہ نکلتا ہے، ثمرہ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے مر جانا بہتر ہے اس سے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندہ رہے۔ مثلا کوئی آدمی بہت بڑا کسی گناہ کا بہت عادی ہے، اب اتنا شدت کا اسے تقاضا ہوتا ہے کہ اگر بعض دفعہ اسے محسوس ہو کہ اگر میں نے یہ گناہ نہ کیا تو میری جان نکل جائے گی، تو وہ گناہ نہ کرے، جان دے دے۔ آپ یہاں والا مسئلہ نہیں چلے گا کہ جان بچانا فرض ہے، ورنہ ذہن میں بات آ جائے گی کہ جان بچانا تو فرض ہے، مردار تک کھانے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں جان بچانا فرض نہیں، وہاں تو جان دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر گناہ کی حالت میں آدمی زندہ رہے اس سے بہتر یہ ہے کہ نیکی کی حالت میں مر جائے ایسی حیات سے۔ تو اصل خلاصہ یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، کیسی بھی نافرمانی ہو۔ چنانچہ آپ جیسے آج کل حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس میں کوئی مایوس ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اصل ہمارا ہتھیار ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ صرف بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کے بہت امیدیں اللہ تعالیٰ سے لگائے رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کے بالکل خلاف طریقہ ہے، بالکل حدیثوں کے خلاف طریقہ ہے کہ آدمی اللہ کی اطاعت کرے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے نا، اور پھر اس چکر میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ یہ بالکل قرآن اور حدیث کے صریح خلاف ہے۔ ہم الٹی گنگا بہانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ہمارے حالات درست ہوں پھر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، پہلے ہمیں اپنے اعمال درست کرنے پڑیں گے، اپنے حالات درست کرنے پڑیں گے، تب اللہ تعالیٰ حالات کو صحیح کریں گے۔ تو کسی نے کہا نا، شاعر نے جب کہا میں نے کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آئی کہ میرے بندے نامہ اعمال دیکھ، تم نے میرے پاس کیا بھیجا ہے۔ مایوس ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے، حالات جیسے بھی ہوں، چاہے اس سے بھی خطرناک ہوں، اس سے بھی خطرناک ہوں، بس یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو ساتھ لے کر چلے۔ دیکھیے ہم لوگ خاص طور سے جس جگہ ہم رہ رہے ہیں ظاہری اعتبار سے بالکل کمزور ہیں، نہتے ہیں، نہ ہمارے پاس معدنی طاقت ہے نہ مادی طاقت ہے، بس صرف ایک واحد طاقت ہے، اللہ جل جلالہ کی، جو ہر وقت ساتھ ہے۔ اگر ہم نے ان کو بھی ناراض کر دیا، اب ناراض کس سے ہوں گے؟ ہر ہفتے تو بات آتی ہے، اللہ کرے میری سمجھ میں آ جائے، آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ناراض ہوتے ہیں وہ گناہوں سے، ان کی نافرمانیوں سے، ان کے حکم توڑنے سے۔ حکم کیا کیا ہے، دنیا بھر کے حکم ہیں، ہر ہفتے بتاتے رہتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کسے سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر ہم نے عمل کر لیا۔ بہت سے تو نماز تک نہیں پڑھتے 5 وقت کی۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا صرف مکمل اسلام نہیں ہے، زکوٰۃ دینا صرف مکمل اسلام نہیں ہے، حج کرنا صرف مکمل اسلام نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ توڑا جائے، اللہ تعالیٰ کے عظمت کو خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا جائے۔ یہ اصل چیز ہے۔ اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہم سرخرو انشاءاللہ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہمارے ذمے مدد ہے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو لوگ ایمان لے کے آئے، مومن ہیں، قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی ہمارے ذمے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم ضرور مدد کر رہیں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لے کے آئے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے یعنی قیامت کے دن، اس دن بھی ہم مدد کر کے رہیں گے، لیکن مومن ہو، حقیقی طور پر مومن ہو۔ تو یہ چیز ضروری ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر یاد پڑھتا ہے، کہیں پڑھا تھا عالم وہی فرمائی کہ اے داؤد اپنی قوم سے کہو کہ وہ میرے احکام پر عمل کریں، میرے قوانین پر عمل کر لیں، میری باتوں پر عمل کریں، ورنہ میں ان پر ایسے بادشاہ مسلط کر دوں گا
جو ان کے بوڑھوں کو ذلیل کریں گے، ان کو چھوٹوں کو قتل کریں گے، ان کی عورتوں کو بے عزت کریں گے، لہذا میرے احکام پر عمل کرو۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ بادشاہوں کو گالیاں نہ دو، بادشاہوں کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر جب اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو دیکھتے ہیں کہ میری مخلوق میری اطاعت کر رہی، میری فرما برداری کر رہی، میرے احکام پر چل رہی، صرفت، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں صرفت قلوبہم بالرحمت والرأفہ، میں ان کے دلوں میں رحمت بھر دیتا ہوں، میں ان کے دلوں میں رافت بھر دیتا ہوں، نرمی بھر دیتا ہوں، پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر لوگ میری نافرمانی کریں، میرے احکام ٹوٹ رہے ہوں، میرے نبی کی سنتیں ذبح ہو رہی ہوں، کسی کے سر پر جوں تک نہ رہیں گے، کسی کے دل میں درد نہ ہو، کسی کے دل میں دکھ نہ ہو کہ آج کیا ہو رہا ہے پھر کیا ہوتا ہے، میں سے بادشاہوں کو مسلط کرتا ہوں جو ظالم ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب اور غصے کو کوٹ کوٹ کے بھر دیتا ہوں۔ یہ فیصلہ کن، جسے فیصلہ کن یعنی فیصلے کا دور چل رہا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں اب سے 700 سال پہلے کی بات ہے، 700 سال مکمل ہو چکے، 750 سال، سن 7 ہجری میں غالباً، فرمایا کہ بغداد میں تاتاریوں نے حملہ کیا۔ تو حضرات علماء نے لکھا، مولانا سید علی میاں ندوی نے بھی تاریخ دعوت و عظیمت میں کتنا نقصان ہوا، اتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا اس صورت میں۔ شہر بغداد کی جو بڑے بڑے دریا تھے، دریائے دجلہ، دریائے فرات، یہ گنگا جمنا ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اتنے بڑے دریا ہیں وہ، دریائے دجلہ اور فرات۔ حضرت مولانا علی میاں لکھتے ہیں تاریخ دعوت و عظیمت میں کہ بغداد شہر میں مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا گیا، اتنا قتل عام کیا گیا کہ دریائے دجلہ اور فرات رنگین ہو گئے، اور مسلمانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے دشمن کا اتنا خوف بیٹھا۔ آج ہمارے دلوں میں خوف کس چیز کا ہے؟ خوف اسی وجہ سے جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا اسے ہر چیز ڈراتی ہے۔ ایک قاعدہ، بالکل ایک ضابطہ نپاتلہ سمجھ لیجئے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے، جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو ہر چیز ڈراتی ہے، اور جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ بس آپ کہتے ہیں میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، یہ مطلب تھوڑا ہی ہے۔ میدان عمل میں آئیے جب معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر کتنا عمل کر رہا ہے، یعنی نمازیں کتنی پابندی سے پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ کس طرح دے رہا ہے، حرام حلال سے کتنا بچ رہا ہے، اسی سے تو معلوم ہوگا کہ آدمی ڈر رہا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل ہے تو سمجھیے کہ اس آدمی کے دل میں خوف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کو کھلے عام توڑا جا رہا ہے، سر بازار بغاوت اختیار کی جا رہی ہے، تو بالکل صاف دلیل ہے کہ اس آدمی کے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے سرپرست ہیں۔ مومنوں کے نکاح، مسلمانوں کے نکاح اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے، یہ نہیں فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الْمُؤْمِنِينَ مسلمان مومنوں کے سرپرست ہیں، نہیں، وہ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ مومنوں میں، مسلمانوں میں جو نیک لوگ ہوں گے اللہ ان کے سرپرست ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ بہترین وکیل ہیں، کارساز ہیں۔ تو متولی، جیسے متولی صاحب، متولی کا مطلب کیا؟ تولا یا تولا، یہ عربی کا لفظ ہے، اسی سے متولی بنا ہے۔ متولی بھی عربی کا لفظ ہے۔ متولی کے معنی ہوتے ذمہ دار، دیکھ بھال رکھنے والا، حفاظت رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ہم نیک لوگوں کی دیکھ بھال رکھتے ہیں، ان کے سرپرست ہیں۔ اللہ جس کا سرپرست بن جائے بھلا اس کو مٹانے والا کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے بادشاہ، اعلیٰ درجے کے، آپ نے سنا ہوگا نا، عمر ثانی کہا جاتا ہے ان کو، یعنی دوسرا عمر۔ بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں ان کے، 2 سال 2.5 سال ہی خلافت کی، خلافت سے پہلے بہت عالیشان زندگی تھی۔ خیر مختصر طور پہ بتاؤں گا کیونکہ وقت کم ہے۔ جب حضرت کا انتقال ہونے لگا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آپ کے 11-12 لڑکے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کے لیے بادشاہ کے زمانے میں جب آپ امیر المومنین تھے کوئی تیاری نہیں کر کے رکھی، نہ کوئی مال، نہ کوئی دولت، نہ کوئی بینک بیلنس، آج کے زبان میں بینک بیلنس سمجھ لیجیے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، سیدنا عمر ابن عبدالعزیز ہی کے حکم پر یہ جو ہے احادیث جمع ہوئی تھی۔ آپ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے علماء سے کہا تھا مجھے ڈر ہے کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مٹ نہ جائیں، سنتیں مٹ نہ جائیں۔ تو ابن شہاب زہری اس وقت بہت بڑا عالم تھے، ان کو خط لکھا
کہ آپ جتنی احادیث ہیں ان کو جمع کرنا شروع کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ حضرت ہی گویا انہوں نے، یعنی پہلے بھی ہوتی آئی جمع، صحابہ بھی جمع کرتے رہے، لیکن باقاعدہ ایک اہم دستاویز کے طور پہ کتابوں کی شکل میں لکھنا اور خوب تیاری کرنا حضرت ہی کے دور میں ہوا. تو جب اس نے کہا کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے چھوڑا کیا ہے، وہ کس طرح زندگی گزاریں گے، حضرت اٹھ گئے ایک دم جوش میں آ کے اور کہنے لگے کہ اگر میری اولاد نیک ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ ان کا سرپرست ہے. اگر میری اولاد نیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہے، تو میں انہیں مال و دولت دے کر ان کی نافرمانی میں اور اضافہ کیوں کروں. آپ اس سے مطلب سمجھ لینا کہ اولاد کے لیے چھوڑ کے جانا جائز نہیں، چھوڑنا چاہیے، حدیث میں بھی آیا ہے کہ گھر والوں کے لیے چھوڑ کے جانا چاہیے. وہ ان حضرات کا مسئلہ تھا. خیر کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد جو صاحب جن صاحب کا یہ واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک تو 11 لڑکے نے سب فارغ تھے. کہتے ہیں کہ جب دوسرا بادشاہ بنا تو اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہی کے لڑکوں کو باقاعدہ 12 صوبوں کا گورنر بنایا کہ بھائی ان کے والد بڑے اللہ والے تھے، امیر المومنین تھے. تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے یہ حالت بھی دیکھی ایک ہی وقت میں کہ پہلے بادشاہ جو اپنے اولادوں کو مال و دولت دے کے گئے تھے، وہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے تھے. اور میں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کے 12 لڑکوں کو کہ ہر ایک لڑکا ہر ایک صوبے کا گورنر تھا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ سرپرست ہے نیک لوگوں کے. دیکھیے دنیا کے اعتبار سے کتنے نقشے بنا کے گئے پہلے بادشاہ. بھیک مانگ رہے ہیں جامع مسجد دمشق کی سیڑھیوں پر، اور عمر ابن عبدالعزیز کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور 12 لڑکے 12 صوبوں کے گورنر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر جتنا ہم عمل کریں گے، جتنے اللہ تعالیٰ کے احکام کو عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی، معظم بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں عظیم بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ کے احکام کو دل و جان سے قبول کیجیے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آیا. اب ان بزرگ نے اس بچے کو کوئی مٹھائی دی، جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پہ کوئی میٹھی چیز دی، تو اس بچے نے لی نہیں. والد صاحب کی طرف دیکھنے لگا. مہذب بچے جو ہوتے ہیں، تہذیب جن کو گھر والے سکھا دیتے ہیں کہ بھائی، تو وہ اس طرح کا کرتے ہیں، والد سے اجازت لیتے ہیں پہلے. اب وہ والد صاحب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ لوں یا نہ لوں. حضرت پر فرمانے بھائی لے لو. اس نے لی نہیں، تو والد صاحب نے زبان سے کہا کہ لے لو بھائی، حضرت دے رہے ہیں، برکتی چیزیں لے لو. تو اس بچے نے لے لی. اب وہ بزرگ رونے لگے. تو ان صاحب نے کہا کہ حضرت معاف فرما دیجیے، شاید آپ کو اس بچے سے تکلیف پہنچی کہ اس بچے نے لیا نہیں، آپ نے 3-4 دفعہ کہا اور میرے کہنے سے لے لیا. کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں سوچ رہا تھا، جب آدمی کے دل میں اللہ کی محبت ہو، آخرت کی فکر ہو، تو دنیا کی ہر بات سے وہ آخرت کی بات نکال لیتا ہے. دنیا کی ہر بات سے آخرت کی بات نکال لیتا ہے. ہمارے نے فرمایا تھا کہ کسی فقیر سے، کسی بھوکے سے کسی نے پوچھا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا 4 روٹی. کیا کہا تھا؟ 4 روٹی. کہنا یہ چاہیے تھا کہ 2 اور 2 4 ہوتے، کیونکہ اس کو بھوک لگ رہی تھی. تو اس کے ذہن میں وہی تھا. جس دن اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنا خوف عطا فرما دیں گے تو ہم 2 اور 2 سے 4 نفلیں نکال لیں گے انشاءاللہ. تو کہنے لگے، وہ رونے لگے. تو کہنے لگے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا منع کرتے ہیں. ہم جب سڑکوں پہ جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، حسین شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ گناہ کے نئے طریقے آتے ہیں. اس وقت گویا مٹھائیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، تو اس وقت دنیا ہمیں مٹھائی دیتی ہے. کاش ہم بھی اپنے ربا کی طرف دیکھ لیتے. اس پر ہمارے حضرت نے جوش میں آگے فرمایا، ارے مرنے سڑنے والے لاشوں پر مرنے والوں، کبھی اب جس طرح بچے نے اپنے ابا کی طرف دیکھا، تم بھی اپنے ربا کی طرف دیکھ لیا کرو کہ ربا کا اس وقت کیا حکم ہے. تو جب بھی کوئی بات پیش آئے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ، اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کیسی حیات اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں عطا فرمائیں گے. صحابہ بھی تو ہماری طرح عام آدمی ہی تھے، انسان تھے، ان کی بھی آنکھیں تھیں، ان کی بھی کان تھے. اس اعتبار سے میں عام آدمی کہہ رہا ہوں، ورنہ ہم کہاں وہ کہاں. کسی نے پوچھا تھا کہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز، جن کا بھی واقعہ سنا ایک بڑے عالم سے، کہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کا رتبہ زیادہ ہے یا معاویہ رضی اللہ عنہ کا؟ تو عالم نے جواب دیا تھا، بڑے عالم، بہت بڑا عالم، شاید سعید ابن جبیر، کہا تھا کہ عمر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جہاد کر رہے تھے، اور جہاد میں جاتے ہوئے جو گرد و غبار
ان کے گھوڑے کی ناک میں لگا تھا، ان کے گھوڑے کے پاؤں میں آیا تھا، وہ گرد و غبار بھی سیدنا عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ اثر ہے۔ بھلا جس نے 1 کروڑ واٹ کا بلب دیکھ لیا ہو، اس کے سامنے دنیا کے بلبوں کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ تو میں عام آدمی سے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ان کی آنکھیں تھیں، 2 ہاتھ ہیں، لیکن تعلق مع اللہ کیسا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے؟ پھر دیکھیں صحابہ کا حکم ہواؤں پر چلا، فضاؤں پر چلا، سمندر پر چلا، جانوروں پر چلا۔ ان کے بعد تابعین کی زندگی دیکھ لی۔ ایک بزرگ، بہت بڑے بزرگ، ان کو بادشاہ نے قید کروا دیا کسی وجہ سے، اب قید خانے میں ہیں، اب وہاں جو ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ کوئی خطرناک جانور، بعض علماء نے کہا شیر، کہ جس جگہ موجود تھے اس قید خانے میں شیر بھی چھوڑ دیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کوئی جانور ہے، اس کے جیب پر کانٹا ہوتا ہے، کانٹا سے، اب وہ چاٹتا رہتا ہے اور آدمی کا پورا گوشت اتار دیتا ہے اس طرح چاٹ چاٹ کے۔ اب اس کو وہاں چھوڑا ان بزرگ کے بعد، تو پہلے قریب آیا، ارسونگا اس نے ہلکا سا، پھر پیچھے کو گیا، اب ایک طرف کونے میں بیٹھا رہا۔ تو خیر تو بعد کی بات بادشاہ سمجھ گیا واقعی اللہ والے ہیں۔ خیر جب حضرت کو رہائی دی تو حضرت کے مریدین نے پوچھا کہ حضرت صحیح بتائیے اس وقت کیفیت کیا تھی؟ کہنے لگے واللہ اس وقت میرے دل میں کیفیت یہ تھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس جانور کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک۔ شیر سامنے آ جائے پیشاب قطع ہو جاتا ہے، وہاں شیر جیسا درندہ سامنے، اور سوچ یہ رہے کہ اس کا لعاب تھوک پاک ہے یا ناپاک۔ جس دن اللہ تعالیٰ کی فکر، اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے گی دل میں، پھر ہم بھی ایسے یہ پاک ہے یا ناپاک، یہ چیز حلال ہے یا حرام۔ کہاں یارو، ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں، کہاں یارو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تم اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت نصرت تلاش کرتے ہو۔ صحابہ ایک جنگ پر تھے، صرف ایک سنت مسواک چھوڑنے کی وجہ سے جنگ فتح نہیں ہوئی، اور یہاں بڑی بڑی نافرمانیاں ہم مسلمان اس وقت ڈکارے بیٹھے ہیں۔ چہرے کا گناہ، ٹخنوں کا گناہ، لباس کا گناہ، غیبت کا گناہ، جھوٹ کا گناہ، صرف سنت ہے مسواک، سنت موقدہ جس کو علماء نے کہا، سنت مسواک چھوٹنے کی وجہ سے جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی، اور یہاں آج ہم بڑے بڑے گناہ ڈکار کر، بڑے بڑے گناہ کھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ بذنوبنا دامت بلیتنا واللہ یکشفها اذا تبنا۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، اس وقت تک تمہارے پر مصیبتیں مسلسل بارشوں کی طرح برستی رہیں گی جب تک تم گناہ نہیں کرتے رہو گے۔ واللہ یکشفها اذا تبنا، اور جس دن تم نے توبہ کر لی اس دن اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ ذرا اس مثال کو سوچیے، تو ایک مسواک چھوڑنے کی وجہ سے جنگ فتح نہیں ہو رہی، اور میرا کیا حال ہے، تنہائی میں کیا حال ہے، جلوت میں کیا حال ہے، خلوت میں کیا حال ہے، میں موبائل کیسا خلوت میں استعمال کرتا ہوں، تنہائی میں اس میں کیا کیا دیکھتا ہوں، کیا کیا کرتا ہوں، میری کتنی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، میں کس طرح جھوٹ بول لیتا ہوں، کس طرح غیبتیں کرتا ہوں، پھر کیا، نہیں جی اللہ کی مدد چاہیے، نہیں جی اللہ کی مدد چاہیے۔ واقعی اللہ کی مدد آئے گی، لیکن ایسا ہونا چاہیے نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے اشعار لکھے ہیں، اس کے کیا نام، مایوسی کے وقت کے اعتبار سے پڑھتے رہتے ہیں علماء، سن لیجیے۔ بس میری مجھ سے، میں اپنے آپ سے اور آپ ذرا سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے ارادہ کر لیجیے۔ ہم لوگ ارادہ نہیں کر رہے اصل میں، کب سے ہم آتے جاتے ہیں، میں خود کا تفسیر کرتا ہوں، نہ میں ارادہ کر رہا ہوں نہ آپ ارادہ کر رہے ہیں۔ جس دن ہم ارادہ کر لیں گے پکا 100% اللہ کو راضی کرنے کا، ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں اسی دن مراد آباد پہنچ جائیں گے، یعنی مراد پوری ہو جائے گی۔ ارادہ تو کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، بس ایک ارادہ، ایک قدم کی ضرورت ہے، بس ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج سے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے، پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کے بعد بہاریں ہی بہاریں۔ اپنی زندگی میں غور و فکر کیجئے کہ میرے سے کتنے گناہ چھوٹے، اب تک کتنی عمر ہو گئی، کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا۔ آدمی غور و فکر کرے، کہ غور و فکر ایسی چیز ہے یہ دل کو آدمی کے دل کو بیدار رکھتی ہے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے، ڈرا کے، دھمکا کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف محبت کی باتیں بتلا کر فرماتے ہیں، این قدر گفتیم باقی فکر کن، لوگوں بس اتنی گفتگو کافی ہے، تفسیر میں جتنی بات کر لی اتنی کافی ہے،
این قدر گفتیم باقی فکر کن. اب جاؤ ذرا گھروں میں جا کے فکر کرو. ہفتے میں ایک دن آتا ہے تفسیر کا, تمہیں پورا ہفتہ ملتا ہے, مجھے پورا ہفتہ ملتا ہے. اب فکر کرو, غور و فکر. این قدر گفتیم باقی فکر کن. فکر گر جامد بود رو ذکر کن. اگر تمہاری فکر ہی سڑ گئی, جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, عقل ہی تمہاری شل ہو گئی, تمہاری عقل پہ فالج پڑ گیا, تم جانتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہو اتنی بڑی طاقت کی. بتاؤ, سپر طاقت سے ٹکر لے کر دنیا میں کوئی آدمی سپر طاقت سے ٹکر لیتا ہے اس کو بیوقوف کہا جاتا ہے. ایک ملک ہے وہ اکثر دوسرے ملک کو جس وقت چودھری بنا ہوا ہے دھمکیاں دیتا رہتا ہے, تو میڈیا کیا کہتی ہے کہ سب یہ بالکل ادھر سپر طاقت, یہ سپر پاگل. تو پاگل بتاتی ہے کہ اس کوئی اہمیت نہیں اس کے دل میں, کتنی بڑی طاقت ہے وہ. جس وقت چودھری بنا ہوا ہے اس کے خلاف بولتا رہتا ہے, تیرے میزائل برسا دوں گا, یوں کر دوں گا. دنیاوی اعتبار سے آدھے آدمی کو بالکل پاگل سمجھا جاتا ہے, اور جو آدمی اللہ جل جلالہ سے ٹکر لے رہا ہو اس کے پاگل پن کا کیا انتہا ہوگی. انٹرنیشنل بیوقوف ہے نہیں. ارے یارو, جس کے قبضے میں سورج ہے, جس کے قبضے میں چاند ہے, جس کے قبضے میں ہماری بیماری, صحت, تندرستی, راحت, غم سب چیزیں ہیں, اس کو ناراض کر کے ہم کیسے سکون پا سکتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا گیا تھا, خالی یہ نہ سمجھ لینا کہ نماز پڑھنے سے اللہ مل جائے گا, نہیں. الا ان سلعۃ اللہ لغالیۃ, ارے اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے, اللہ کا معاملہ بڑا مہنگا ہے. یہاں اپنے دل اور قلب کو خون بالکل خون کر کے رکھنا پڑتا ہے. الا ان سلعۃ اللہ لغالیۃ, اللہ کا معاملہ بڑا مہنگا ہے, ڈٹ جاؤ. کہتے ہیں شاعر, کبھی مایوس مت ہونا, امیدوں کے سمندر میں تلاتب آتے رہتے ہیں. موجیں آتے رہتی ہیں, طوفان, جیسا کہ آج کل ہم طوفان سے گزر رہے ہیں. کبھی مایوس مت ہونا, امیدوں کے سمندر میں تلاتم آتے رہتے ہیں. سفینے ڈوبتے بھی ہیں, سفر لیکن نہیں رکتا. مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر ملاح نہیں تھکتا. سفر طے ہو کے رہتا ہے, کبھی مایوس مت ہونا, کبھی مایوس مت ہونا. اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو, کبھی مایوس مت ہونا. خدا واقف ہے ناظر بھی, خدا ظاہر ہے باطن بھی, وہی حال سے واقف, وہی سینوں کے اندر بھی. مصیبت کے اندھیروں میں تمہیں گرنے نہیں دے گا, کبھی مایوس مت ہونا, کبھی مایوس مت ہونا. اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو, کبھی مایوس مت ہونا. کبھی تم مانگ کر دیکھو, تمہاری آنکھ کے آنسو یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا. تمہاری آس کی گاگر کبھی گرنے نہیں دے گا. ہوا کتنی مخالف ہو, تمہیں مٹنے نہیں دے گا. کبھی مایوس مت ہونا, کبھی مایوس مت ہونا. اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو, کبھی مایوس مت ہونا. وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے, چلتی تو رہتی ہے, دھیرے سے چلتی ہے. وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے, مگر چکی کے پارٹوں میں بہت باریک پستہ ہے. چکی میں جب اناج کو پیسا جائے پستہ بھی بہت باریک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا انصاف بھی بہت زبردست ہوتا ہے. وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے, مگر چکی کے پارٹوں میں بہت باریک پستہ ہے. تمہارے ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے. نیت تلتی ہے پلڑوں میں, کبھی مایوس مت ہونا, کبھی مایوس مت ہونا. اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو, کبھی مایوس مت ہونا. وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں, وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں, کبھی خالی نہیں آتے. ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتے ہیں, ہاں وہ دے کے رہتے ہیں. کبھی مایوس مت ہونا, کبھی مایوس مت ہونا. اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو, کبھی مایوس مت ہونا. پھٹے دامنوں کو وہ رفو کرتا ہے رحمت سے, اگر کشکول ٹوٹا ہو تو وہ بھرتا ہے نعمت سے. کبھی ایوب کی خاطر زمین چشمہ ابلتی ہے, کبھی یونس کے ہونٹوں پر اگر فریاد اٹھتی ہے تو وہ دے کے رہتا ہے. کبھی مایوس مت ہونا, اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو, کبھی مایوس مت ہونا. تمہارے دل کی ٹھیسوں کو یوں ہی دکھنے نہیں دے گا. تمنا کا دریا یارو کبھی تمنا کا دیا یارو کبھی بجھنے نہیں دے گا. کبھی وہ آس کا دریا کہیں رکنے نہیں دے گا, کہیں تھمنے نہیں دے گا. کبھی مایوس مت ہونا, کبھی مایوس مت ہونا. اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو, کبھی مایوس مت ہونا. جب اس کا رحم کا ساگر جھلک کے جوش کھاتا ہے, قہر ڈھاتا ہوا سورج ایک کانپ جاتا ہے. ہوا اٹھتی ہے لہرا کر,
گھٹا سجدے میں گرتی ہے، جہاں دھرتی ترستی ہے وہیں رحمت برستی ہے، کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، ترستے ریگزاروں پر ابر برس کے رہتا ہے، نظریں اٹھ کے رہتی ہیں، کرم ہو کے رہتا ہے، امیدوں کا چمکتا دن امر ہو کے ہی رہتا ہے، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا۔ لہٰذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کام کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، بس اللہ کو ناراض نہ کیجیے، خدا کے واسطے اللہ آپ کے دل میں، ہم سب کے دل میں وہ محبت عطا فرما دے کہ ہم مرنا گوارا کریں، اللہ کو ناراض کرنا گوارا نہ کریں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور لعنت بھی بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔